جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم ایک پل بھی نہ رکے عشق ازا اور ماتم ماتم شے کا جنوں ذہنوں پر طاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے اپنے بچوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے اپنے بچوں کو عزادار بنانا ہے مجھے تاکہ اس نسل میں بھی تازیہ داری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على المؤمنين لا تضروا عورة صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد روایت نقل کی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روبیہ کے لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہم ابھی اس کی اتھینٹسٹی پر اور اس کی سند پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ یہ روایت کتنی معتبر ہے اور کتنی معتبر نہیں ہے اصل مسئلہ اس کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ جس حقیقت کی طرف جملے میں نشاندہی کی گئی وہ ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے جو تاریخ اسے دیکھ رہی ہے کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں نہ تب وہ ہوا جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی اب یہ حرارت یہ کلمہ پہلے بھی مجلسوں میں کبھی کبھی استعمال ہوتا رہا لیکن اس حرارت کا اس سال احساس شدید ہے مومنین کے دلوں میں
محرم آنے سے کافی پہلے یہ امیدیں تھی کہ شاید محرم آتے آتے حالات بہتر ہو جائیں. جب مومنوں کو یقین ہو گیا تقریباً محرم سے 20-25 دنوں پہلے، ایک مہینہ پہلے سے کہ نہیں حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں، تو یہ طلب اور بڑھتی چلی گئی کہ ہم کیسے پھر عزاداری کریں گے، کیسے محرم کریں گے، کیسے حسین علیہ السلام اللہ علیہ کے ذکر کریں گے. لیکن عزیزو ایک مطلب ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، وہ شاید کلپ میں بھی آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو اصل تڑپ ہے، اگر ہم اس طرح سے جس طرح ہر سال عزاداری کرتے رہے ہیں، اگر اس طرح ہم اس سال نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ عزاداری کی حرارت میں اور عزاداری کے رنگ میں کوئی کمی آ جائے، اصل عزاداری میں کوئی کمی آ جائے. اور یہ مطلب شاید نہیں عرض کیا ہے کہیں مسیح کے طور پر، اس لیے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد تقریباً 350 سال تک عزاداری گھروں میں اسی طرح ہوتی رہی، چند لوگوں کے درمیان، جب تک کوئی بڑی شیعہ حکومت قائم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، چھوٹے لوگ کبھی کبھی قیام کرتے تھے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، کہیں پر کسی ایک شہر میں حکومت ہو جاتی تھی تو وہ فرصت نہیں آ پاتی تھی کہ محرم آئے اور عزاداری آئے اور قیام عزاداری باقاعدہ کیا جائے. جب آل بویہ نے پہلی بار باقاعدہ طور پر حکومت پر اپنا اختیار، حکومت بھی ان کی اپنی نہیں تھی، حکومت تھی بنی عباس کی، لیکن جب انہوں نے بغداد میں یہ معاہدہ کی اپنی طاقت کے ذریعے سے اور اپنے غلبے کے ذریعے سے معاہدہ کی حکومت تم کرو لیکن وزارت میری رہے گی، سارا اختیار ہمارا رہے گا. جب وزارت آل بویہ حکومت کے پاس آئی پہلی بار تو 350 سال تقریباً گزرنے کے بعد کربلا کے واقعے سے عزاداری گھروں سے پھر باہر نکلی، گلیوں تک اور شہر کے اندر عزاداری آئی، وہ بھی اس بہت بڑے پیمانے پر نہیں، بہرحال ایک حد تک. پھر اور جگہوں پر حکومتیں قائم ہوتی رہیں، کہیں فاطمی حکومت، کہیں زیدی حکومت جو شمال افریقہ میں، پورے نارتھ افریقہ کے ملکوں میں اور دوسری جگہوں پر، تو انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے عزاداری کی، تھوڑا اس کا بڑھاوا ہوا. لیکن باقاعدہ طور پہ عزاداری بڑے پیمانے پر جو عزاداری شروع ہوئی وہ صفوی حکومت کے قائم ہونے کے بعد جو ایران میں قائم ہوئی، وہ تقریباً 450 سال پہلے، یعنی کربلا کے واقعے کے تقریباً 1000 سال 900 سال گزرنے کے بعد بڑے پیمانے پر باقاعدہ عزاداری ہونا شروع ہوئی. بازاروں میں، روڈ پر، لوگوں کے درمیان میں بڑی مجلسیں، پھر اسی درمیان میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئیں اور اسی میں پھر مشکلات بھی تھوڑا بہت پیدا ہوئی کہ لوگوں نے بڑے بڑے مجمع کے لیے پھر قصے کہانی بنانا شروع کر دی ہے اور غیر معتبر چیزیں عزاداری میں داخل کرنا شروع کر دی. وہیں سے کتابیں لکھی گئی، روضۃ الشہداء اور دیگر کتابیں جب صفوی حکومت نے دور شروع کر. پھر ہندوستان میں بھی کچھ تقریباً 9 جگہوں پر شیعہ حکومتیں قائم ہوئی، انہوں نے بھی اپنے اپنے اعتبار سے عزاداری کو فروغ دیا، چھوٹے بڑے پیمانے پر. 3-4 جگہوں پر جنوب ہندوستان میں اور پھر یہاں شمال ہندوستان میں فیض آباد اور لکھنؤ میں، جونپور میں ایک مختصر مدت تک یہ حکومتیں 9 حکومتیں شیعہ حکومتیں قائم ہوئی. انہوں نے بھی عزاداری کو فروغ دیا، خاص کر جو ہے اودھ حکومت نے خاص کر فروغ دیا. لیکن جو عزاداری کو فروغ دیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی عظیم چیز تھی. وہ ہندوستان کے ہندی کلچر سے ملی جلی عزاداری اور سارا زور کی تعزیہ کہاں رکھا گیا ہے، کس تعزیے پہ جائیں اور کتنا پیسہ دیں اور کتنا سکہ دیں، اور اس بنیاد پر وہ ہندو کی تعزیہ رکھتے تھے، فلاں کی تعزیہ رکھتے تھے. یہ سب ہوا، یہ فروغ دینے کے لیے ہوا اور انہوں نے اچھا کارنامہ انجام دیا اپنے زمانے کے لحاظ سے. لیکن وہ کافی نہیں تھا عزیزو. یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ یہ عزاداری جو تھی، اودھ کی عزاداری، وہ تیموری عزاداری کے رنگ میں رنگی ہوئی زیادہ تھی. ابھی تک ہم زینبی عزاداری تک پہنچنے کا سفر جاری رکھنا ہے، وہ بہت دور ہے، وہ بہت طولانی ہے، وہ بہت آگے ہے. لہذا اگر ہمیں اس سال اس طرح سے عزاداری کرنی پڑ رہی ہے تو اس عزاداری سے ہم اپنے آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں کریں، مجبوری ہے، یہ مجبوری خود ہماری ہے. لیکن دوسری طرح سے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ انہی گھروں میں چھوٹے پیمانے پر 5 لوگ 10 لوگ گھر کے فیملی کو لوگ اکٹھا ہو کر غم کی کیفیت کو کم نہیں ہونے دیں. بعض جگہوں میں دیکھا کہ مجلسوں میں نہیں جا رہے، بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوئے عجیب و غریب مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں. یہ نہیں صحیح ہے. غم کی حالت انسان کی بنے جو ائمہ علیہ السلام تھی،
200 سال تک ائمہ نے عزاداری کی کربلا کے واقعے کے بعد لوگوں کے سامنے، لیکن وہ عزاداری اسی تک تھی، اسی حد تک تھی، یعنی گھروں میں چند لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے اور کوئی پڑھنے والا، خود امام روایت بیان کرتے تھے، کوئی پڑھنے والا، کبھی کوئی شاعر آ گیا، کبھی کوئی مرثیہ خان آ گیا، اس نے آ کر چند شعر پڑھ دیے، یہ عزاداری تھی، اور بس نام حسین ابن علی کا آنا اور گریہ کرنا۔ تو عزاداری میں غم کی کیفیت، 3 نقطے تھے جو میں خالی اشارہ کر دوں، وہ کلپ میں آ چکا ہے۔ 3 چیزیں ہیں عزاداری میں جو ہم ان تمام مجبوریوں کے باوجود بھی پوری قوت کے ساتھ، بلکہ اور سالوں سے زیادہ قوت کے ساتھ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک عزا کی کیفیت جو ادھر ادھر جانے میں، بڑے مجمع میں وہ عزا کی کیفیت شاید نہ ہو پائے انسانوں کی، جتنا انسان اپنے گھر میں بہتر طریقے ہو سکتا ہے، تو وہ کم نہ ہونے پائے، وہ اور بہتر ہو۔ انسان کو فرصت ملے، مقتل کی کتابیں پڑھے، غور کرے، فکر کرے، خود پڑھے، ایک کی حالت یہ۔ دوسری یہ کہ عزا فقط عزا کے لیے نہیں ہے، عزا کا بھی اپنا کوئی فلسفہ ہے۔ عزاداری فقط عزاداری کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ایک زمانے میں لٹریچر میں، اردو لٹریچر میں خاص طریقے سے بحث بہت طولانی رہی کہ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی، شعر برائے فن یا شعر برائے زندگی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں شعر صرف تفریح کے لیے ہے، فن کے لیے ہے، ادب ادب کے لیے ہے، لٹریچر کے لیے، زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی تحریک نہیں، ادب ہے ہی ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ ویسے ہی عزاداری فقط عزا کے لیے نہیں ہے، عزاداری بھی ایک فلسفہ رکھتی ہے، اور یہاں سے پھر زینبی عزاداری سے ہم قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی عزاداری سے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ امام سید سجاد کو اگر فقط عزا کرنا ہوتی تو امام سید سجاد اپنے گھر میں بیٹھ کے تاریکی میں بہتر طریقے سے عزاداری کر سکتے ہیں، لیکن گھروں سے اگر نکلنا ہے، بازاروں تک جا رہے ہیں، اس کے مطلب کہ عزاداری فقط عزاداری کے لیے نہیں، عزاداری کسی اور بھی بڑے مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے حسینیت کا پیغام خود کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ 2 چیزیں اور امام سید سجاد علیہ السلام کو خود پیغام کی ضرورت نہیں تھی، جو خود اس پیغام میں ڈھلے ہوئے تھے، رچے تھے، بسے تھے، خود سب دیکھا تھا، لیکن ہم کو خود حسین ابن علی کے پیغام کی ضرورت ہے، ہماری زندگیوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے کلچر کو حسین ابن علی کے پیغام کی ضرورت ہے۔ لہذا ممکن ہے ہم بڑے پیمانے پہ عزاداری نہ کر سکتے ہوں، لیکن حسین ابن علی کا پیغام ہم اس سال بہتر طریقے سے لینے کی کوشش کریں، اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی، فکر کرنے کی، مطالعہ کرنے کی، اچھے علماء سے سننے کی، تاکہ حسین ابن علی کے رنگ میں ڈھال سکیں۔ اور یہ ہے عزاداری، ڈھل رہے ہیں لوگ۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ نمونہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ اس زمانے میں جنہوں نے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی عزاداری سے مکتب لیا ہے، کلچر لیا ہے، زندگی لی ہے، انہوں نے آ کر فقط عزاداری کی رسمیں نہیں نبھائی ہیں، بلکہ عزاداری کے مقصد تک قوموں کو پہنچا دیا ہے، پوری قوم کو پہنچایا ہے، بیدار کر دیا ہے، زندہ کر دیا ہے، عزت دے دی ہے اسلام کو، تشیع کو، مکتب اہل بیت کو۔ یہ عظیم عزاداری۔ اور تیسرا وہ مقصد ہے کہ لوگوں تک پیغام کو پہنچانا، اس کے بارے میں تفصیل کر گفتگو کر چکے کبھی کہ پیغام پہنچانے کے لیے پہلے زمانے میں ہمارے پاس محدودیت تھی، لیکن ابھی بہت وسعت ہے کہ ہم کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مختلف ذریعے سے ہم کس طرح پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ پیغامات بھی ہمارے بزرگوں کے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے آس پاس، گھر کے اندر، باہر، روڈ پر، شہر پر، امام کے پیغام، امام کا کلام مختلف انداز سے لوگوں تک جو انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا یہ پیغام دوسروں تک، یعنی خود کو بھی زندگی عزاداری کے ذریعے سے دوسروں تک بھی زندگی پہنچائے، ذکر حسین ابن علی کے ذریعے سلام اللہ علیہ۔ تو یہ ہے جو ہمارے دلوں میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے تڑپ جو ہے وہ ہمیشہ ہے اور باقی رہے گی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن یہیں پر میں ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو کہ ایک تڑپ ہے جو ہمارے دلوں کی ہے، ایک درد ہے جو ہمارے اپنے دلوں کا درد ہے۔ اس سال ہم اس طرح مجلس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرح ماتم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرح جلوس میں کیوں نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن ایک تڑپ ہے جو حسین ابن علی کی اپنی تڑپ ہے، جو کربلا والوں کی طلب تھی، جو حبیب نے مظاہر کی طلب تھی، جو مسلموں نے اوسجا کی طلب تھی، جو ان کا درد تھا۔ اور ہمارے درد میں اور ان کے درد میں کچھ فاصلے زیادہ ہیں۔ ہمارا درد یہ ہے کہ ہم کس طرح ماتم کر لیں، حسین ابن علی کا درد ہے کہ کس طرح
دین کو قائم کر دیا جائے. ہمارا درد یہ ہے کس طرح ہم مجلس قائم کرتے ہیں. حسین ابن علی کا درد یہ کہ کس طرح رسول اللہ کے پیغام کو زندہ کر دیا جائے. اور یہ درد بہت ہی فاصلہ بن جاتا ہے اور اسی فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام بھی جاری رہے گا. اس نقطے پہ آپ لوگ غور کریں گے کہ ہم اپنے درد کو حسین ابن علی کے درد سے قریب کر سکیں, ملا سکیں کہ کون سا درد تھا جو مجبور کر رہا تھا حبیب نے مظاہر کو 84 سال کی عمر میں, بعض روایات کے اعتبار سے 84 سال ہو گئے, یعنی جو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہجرت سے 14 سال پہلے, تقریباً 14 سال پہلے حبیب نے مظاہر پیدا ہوتے ہیں یمن میں. بنی اسد قبیلہ جو یمن میں تھا, یمن میں پیدا ہوتے ہیں. اور مسلم نے اوسجا وہ بھی بنی اسد سے تھے, وہ ہجرت سے 20 یا 21 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں, یعنی تقریباً 90 سال کی عمر میں. اب ایک 90 سال کے انسان کے دل میں کون سی تڑپ ہے جو کوفہ چھوڑ کے کربلا تک چلا آ رہا ہے؟ وہاں پہ تو ماتم کرنے کے لیے تو نہیں آئے, گریا کرنے کے لیے تو نہیں آئے. یہ نہیں کہ یہ نہ کریں, یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے, یہ قائم کی گئی ہیں, لیکن اس کے ذریعے سے ہم اپنے درد کو اگر حسین ابن علی کے درد سے نہ ملا پائیں تو کم سے کم حبیب کے درد تک لے جائیں, مسلم ابن اوسجا کے ہم و غم تک لے جائیں, اور اس درد کے نتیجے میں صرف ہماری عزاداری بڑی نہیں ہوگی بلکہ ہم بھی بڑے ہو جائیں گے, جس طرح حبیب نے مظاہر بڑے ہو گئے. عظیم انسان, کربلا سے آنے سے پہلے بھی حبیب نے مظاہر مسلم ہوتا ہے, یہ عظیم شخصیتیں تھی. حبیب نے مظاہر کے لیے یہ تھا کہ ایک شب میں کبھی کبھی قرآن کو ختم کر دیا کرتے, اتنا عشق تھا قرآن سے. اور پورے کوفے میں تقویٰ اور پاکیزگی کے لحاظ سے معروف تھے حبیب نے مظاہر جیسے انسان. جب جناب مسلم بن عقیل پہنچے ہیں تو مسلم بن اوسجا, حبیب نے مظاہر, عابس بن ابی شبیر شاکری اور بہت سارے دیگر لوگ جو جناب مسلم کے قریب آئے, اکٹھا ہوئے, تو انہوں نے سب سے پہلے عابس بن شبیر شاکری نے کہا کہ آقا سب کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے, نہ میں سب کی باتوں کو, سب کی بیعت کے ذریعے سے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں. بات سمجھ رہے تھے, میں یہ نہیں چاہتا, لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ میں اپنے جان کے آخری قطرے تک اور جسم کے خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ. حبیب نے مظاہر نے کہا کہ مختصر جملوں میں انہوں نے پوری بات کہہ دی, ہم بھی اسی بات پر قائم ہیں. اور وہ قائم رہے, لیکن جب کوفے کے حالات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے, ابھی ہم بحث یہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ لگا کہ نہیں اب کوفے میں کچھ نہیں ہونے والا ہے, تو پھر خاموش ہو کر جا کر بیٹھ نہیں گئے, بلکہ پھر وہ حسین ابن علی کو ڈھونڈتے ہوئے کربلا تک اپنے آپ کو پہنچا اور ایک قوت بن کے آ رہے ہیں, ایک عظیم قوت. یہیں پہ ایک نقطہ میں آپ سے غور کروں گا, پھر اس کے بعد مسائل کہ کس طریقے سے کربلا ایک قوت میں تبدیل ہو رہی ہے اور تاریخ میں تبدیل ہوتی رہی. یعنی یہ وہ پہلو عزیزوں جس پہ ہمیں تھوڑا یعنی زینبی عزاداری اور امام استفزار السلام کی عزاداری سے نزدیک ہونے کے ان پہلوؤں پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کربلا اور عزاداری فقط ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک قوت ہے. بلکہ ایک جملہ اس کے پہلے ہم نے عرض کیا کہ یہ لوگ جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں تہوار نہیں منایا, فلاں جھاکیاں نہیں نکالی, فلاں کام نہیں کیا, تو پھر عزاداری بھی نہیں ہوگی. اس میں ان کی مشکل نہیں ہے, اس میں ہماری بھی مشکل ہے کہ ہم نے عزاداری کو پیش ہی اس طریقے سے کیا کہ جیسے لوگ اپنے دوسرے تہوار سمجھتے ہیں, عزاداری کو ایک تہوار سمجھیں گے, عزاداری کو تہوار بنا کر پیش کیا, جبکہ عزاداری کبھی بھی تہوار نہیں تھی بلکہ عزاداری ایک تحریک اور ایک موومنٹ اور ایک انقلاب کی شکل میں ہمیشہ پیش کیا, وہ نہیں پیش کیا. اور عزاداری اگر تہوار کی شکل میں پیش کی جائے تو وہ کوئی قوت نہیں بنتی, اس میں کوئی قوت نہیں. اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ اس وقت کے ظالموں کے خلاف ایک جملہ کہا جا سکے اگر فقط رسم کے طور پر انجام دی جا رہی.
ایک یزید نہیں، سینکڑوں یزیدوں کے درمیان میں گھرے ہوں، ہر طرف یزیدیت کے سائے منڈلا رہے ہوں، اور ہم اپنی رسم انجام دیں، اس میں ایک جملہ بھی یزیدوں کے لیے کہنے کے تیار نہیں، اگر فقط رسم. لیکن عزاداری اگر تحریک کے طور پر ہوگی تو اگر وہ چند لوگوں کے درمیان میں، حتیٰ امام سید سجاد کے گھر میں، امام رضا علیہ السلام کے گھر میں چند لوگوں میں عزاداری ہو رہی ہوگی تو پھر بھی وہی تحریک اپنی جاری رہے گی اور مومنٹ کے طور پر انجام پا رہی ہوگی اور یہاں پر قوت بن جاتی ہے. وہ 350 سال جو مختصر گھروں میں عزاداری کی گئی وہ قوت سے قوت بنتی چلی گئی. اب اس کی قوت میں کمی نہیں ہوئی، ایک عظیم قوت بن کے سامنے آئی، حکومتوں کو لرزاتی رہی. یہ جملہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، ابھی یاد آ رہا پھر کہہ دیتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام سے حکومت چھین لی گئی اور جب امام علیہ السلام کی حکومت کو اتنا محدود کر دیا اپنی فریب سے اور دھوکے سے اور لوگوں کی کوتاہیوں سے، یہاں تک کہ امیر المومنین مسجد کوفہ کے ممبر پر جا کے کہتے ہیں ما ہی الا الکوفہ، میرے پاس کوفے کے ساتھ کیا بچا ہے، کسی کو میں پھیلاؤں یا اور سمیٹوں، کوفے کے سوا میرے پاس ما ہی الا الکوفہ. اتنی بڑی حکومت کا حاکم کرے میرے پاس کوفے کے سوا کیا بچا ہے. مصر لے لیا گیا، عراق لے لیا، مصر لے لیا گیا، سیریا پہلے ہی چلا گیا تھا، جارڈن، لبنان، فلسطین یہ سب کچھ چلا گیا تھا، پہلے ہی سے چلا گیا تھا. حتیٰ عراق جہاں مرکز تھا حسین بن علی کی حکومت کا، عراق میں انبار لے لیا گیا، کوفے سے نزدیک تک بہت ساری چیزیں لے گئی، یہاں تک امیر المومنین آ کر یہ فریاد کر رہے ہیں. تو جب اتنی بڑی حکومت بنی امیہ کی قائم ہو گئی ان تمام سازشوں اور فریب کے ذریعے سے، تو لوگ یہ تصور ہی نہیں کر پاتے تھے یہ حکومت ختم بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں میں یہ بات کلیئر سے کر رہا ہوں تاکہ دیکھیں کہ عزاداری کی قوت ہے کیا. حتیٰ کہ جب صرف 6 مہینے کے اندر رسول اللہ کے فرزند ساری امت مسلمہ جانتی ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کو رسول اللہ اتنا چاہتے تھے، جب 6 مہینے کے اندر امام حسن علیہ السلام سے بھی حکومت لے لی گئی اور صلح کرنی پڑی مجبوراً، تو لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن امام سید سجاد اور جناب زینب کی عزاداری نے وہ قوت پیدا کی کہ صرف 70 سال کے اندر بنی امیہ کی حکومت کے خاتمہ ہو گیا. صرف سیریا سے نہیں بلکہ پوری سرزمین سے، ہر جگہ سے بالکل خاتمہ ہو. یعنی وہی عزاداری جو مختصر طور پہ گھروں میں انجام دی جا رہی تھی، لیکن چونکہ تحریک تھی، لیکن چونکہ مومنٹ تھا اس لیے خاتمہ کر دیا. یعنی لوگوں آپ سوچ رہے ہو کیسے خاتمہ کر، لوگوں کے دلوں میں بہت انقلاب پیدا کیا کہ لوگ جس بستی میں جہاں بھی ہوتے تھے ظلم کے خلاف بول رہے ہوتے تھے، حکومت کے خلاف قیام کر رہے ہوتے تھے. ہارون رشید جیسے حاکم جس کی حکومت کو مثال کے طور پر پیش کیا، اتنی بڑی حکومت، اتنی وسیع حکومت، لیکن وہ ہمیشہ ہر دور میں اپنی پوری حکومت کے علویوں کے انقلاب کے خلاف جو گھبرایا رہا، پریشان رہا. مامون رشید کی ایک وجہ ہی تھی امام رضا علیہ السلام کو بلانے کی تاکہ علویوں کو کنٹرول کیا جائے، جو تحریک چل رہی حکومت کے خلاف اس کو کنٹرول کیا جائے. یعنی عزاداری نے یہ زور پیدا کیا تھا، عزاداری نے یہ قوت پیدا کی. اور اس کا بہت ہی عظیم نمونہ جو ہم اپنے ہی زمانے میں دیکھتے ہیں کہ عزاداری نے آ کر کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا. اور بانی انقلاب نے کھل کر کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اسی عزاداری کے ذریعے، اسی محرم مصطفیٰ کے ذریعے. لیکن وہ عزاداری قوت کی عزاداری، یہ ہمیں زندہ رکھنا ہے عزیزوں، یہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ہمیں میراث بنا کے رکھنا ہے، اس میراث کو دوسروں تک منتقل کرنا ہے. یہ اصل میراث ہے، یہ تیموری عزاداری کی میراث نہیں ہے. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عزاداری، ہم توہین نہیں کر رہے کسی کی عزاداری. وہ ٹھیک ہے اپنے اعتبار سے جنہوں نے عقیدت سے جو کام کیا وہ کریں، لیکن اصل میراث کو کمزور نہیں پڑھنا. اور یہی سے عزاداری قوت پیدا کرنا. قوت آپ کہیں کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں میں قوت رکھی ہے، لیکن جو قوت اللہ نے انسان کے فکر میں، روح میں اور اس کے اندر موجود ایمان میں جو قوت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. ایٹم میں وہ قوت نہیں ڈھونڈے، خورشید اور سورج میں وہ قوت نہیں ڈھونڈے، ایلیمنٹس کے اندر وہ طاقت نہیں ڈھونڈے جس طاقت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کیسا بلاسٹ ہوتا ہے ایٹمک کی، چند لمحوں میں بہت دور تک پھیل جاتا ہے، لیکن بہت دور تک پھیلنے کے بعد چند لمحوں میں ختم بھی ہو جاتا ہے. لیکن عزاداری کی وہ قوت تھی
کہ جو پھیلتی ہی گئی اور پھیلتی گئی، اس کو کہیں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اگر اس زمانے میں ہم مجبوراً سمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سمٹے ہیں، عزاداری کی قوت نہیں سمٹی ہے، ہم محدود ہوئے ہیں۔ لیکن یہ انفجار نور جو تعبیر تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، انقلاب ما انفجار نور، ہمارا انقلاب نور کا انفجار ہے۔ یہ مواد مخربہ اور تخریب پھیلانے والے مواد کے انفجار نہیں، نور کے انفجار، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تخریب اور تباہی پھیلانے والے مواد کا انفجار اور ہے، نور کا انفجار اور ہے۔ جس چیز کا انفجار ہوگا وہی پھیلے گی۔ اگر فساد پھیلانے والے اور تباہ کرنے والے مواد کا، ایلیمنٹس کا اور ایٹم کا انفجار ہوتا ہے تو وہاں تباہیاں پھیلتی ہیں۔ نور کا انفجار ہوتا ہے تو نور پھیلتا ہے، اور وہ نور آپ کو یہاں پہ لانا چاہتا تھا کہ یہی وہ قوت تھی جو ایمان کی قوت تھی۔ اور یہ آخری نقطہ ہے کہ ہم چلے مطلب عرض کیا تھا، رات کی مجلس ہو رہی، آگرے کی مجلس ہو رہی، وہاں پر یا اشارہ کیا تھا مختصر طور پر، اسی کو آخری طور پر ہم بیان کر کے ختم کرتے ہیں کہ جو ایمان کی طاقت ہے، جو ایمان کی قوت ہے، وہ قوت یہ نہیں پہچانتی کہ کہاں پر ہیں، کتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، کس حالت میں ہیں، ان کی ظاہری حالت کیسی ہے، وہ ان ساری چیزوں میں نہیں سمٹتی، بلکہ ایمان کی قوت اتنی زیادہ وسعتیں رکھتی ہے، اتنا زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے، اتنا زیادہ اثر رکھتی ہے کہ ایک انسان تاریخ پر محیط ہو جاتا ہے، تاریخ پر غلبہ کر لیتا ہے۔ اور وہ اگر آپ کو نمونہ اگر دیکھنا ہے تو ہم آج کے شب میں، آج کے دن یہ 4 محرم جو گزری ہے، اسی نام کو لیتے ہیں کہ ایک انسان جو 84 سال کا بوڑھا انسان ہے، ایک انسان جو 90 سال کا بوڑھا انسان ہے، کون سی چیز اس کے اندر قوت پیدا کرے؟ اس کے بازوؤں میں اتنی قوت ہے، اس کے جسم میں اتنی قوت ہے۔ یہ جسمانی قوت کا احساس ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے کہ میں تو قوی ہوں، لہذا میں کوفے سے نکلوں گا اور کربلا تک جاؤں، جا کے جنگ کروں۔ یہ جسمانی قوت کا احساس نہیں تھا، وہ ایمان کی قوت کا کوفے میں گھرے ہوئے، کوفے میں لشکر سے گھرا ہوا کوفہ، ابن زیاد کے ہتھکنڈوں سے گھرا ہوا کوفہ، اس کوفے سے نکلتے ہیں لوگ، کئی لوگ نکلے۔ کربلا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سب سے بڑی تعداد کوفے کے لوگوں کی تھی۔ ابو سمامہ ساعدی جو ظہر عاشور حسین بن علی سے نماز پشت حسین بن علی پشت پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، کون سی طاقت ہے کہ اتنے لشکر کے درمیان میں جب صرف 20-22 لوگ رہ گئے ہوں وہ مقتل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں چلو ہم خیمے میں ایک ایک کر کے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ جنگ ایک ساتھ تو نہیں ہو رہی تھی، جنگ ایک لڑنے جاتا تھا، کبھی 2 لڑنے جاتے تھے، کبھی 3 جاتے تھے، نہیں جاتے تھے، زیادہ نہیں جاتے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب وہ شکست نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ کوئی ایک بھی مجاہد، چاہے 90 سال کا مجاہد گیا، ایک کے مقابلے میں ایک کی شکست نہیں ہوئی گئی، حتیٰ وہ مجبور ہو کر پھر لشکر نے حملہ کیا۔ اور یہ بھی اسی ایمانی کی قوت تھی کہ ایک 84 سال کا بوڑھا اور 90 سال کا بوڑھا انسان سامنے کتنا بھی بڑا جنگجو آ جا رہا ہے لیکن اس سے شکست نہیں کھا رہا ہے۔ وہ کس قوت کی بنیاد پر؟ قوت بازو کی بنیاد پر۔ وہ جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اپنے امامے کے حصے کو پھاڑ کر اپنی پلکیں جو اس کی آنکھوں پر جھکی جا رہی ہیں اس کو پیشانی پہ اوپر کر کے باندھتا ہے تاکہ مجھے صحیح طرح سے دکھے، اور وہ میدان جنگ میں جا کے لڑ رہا ہے اور بیسیوں کو مار رہا ہے۔ تو یہ کون سی قوت؟ اس قوت کی ہمیں ضرورت ہے عزیز و عزیزانی سے۔ یہ کون سی قوت؟ اسے تھوڑا سا دیکھ لیں تمام کو، اور یہ کون سی قوت تھی جو انہیں لے آ رہی تھی؟ یہ جسم کی قوت نہیں، جسم کی قوت میں یہ توانائی نہیں ہوتی، یہ جسم کی قوت نہیں ہے۔ میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں، آپ کے سامنے ہے، لیکن اس مطلب کو پورا کرنے کے لیے، یہ جسم کی قوت نہیں ہوتی، چاہے کتنا ہی زیادہ قوی اور مضبوط جسم کیوں نہ ہو، یہ جسم کی قوت نہیں ہے کہ 2 انگلیوں پر
कई हज़ार किलो का दरवाज़ा आ जाए, क्योंकि जिस्म की कुव्वत में इतनी तवानाई, बहुत ज़्यादा इंसान कभी होगा तो 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो, जिस्म में इतनी तवानाई है, जिस्म के मसल्स में इससे ज़्यादा तवानाई नहीं है। लेकिन ये कौन सी कुव्वत है जो उंगलियों पर दर खैबर नजर आ रहा है, ये शायद हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने खुद ही इसको बयान कर दिया कि माँ क़लातु बाब खैबर बे कुव्वत जिस्मानिया, मैंने जिस्मानी कुव्वत से बाब खैबर को नहीं उखाड़ा है, बल क़लातु बे कुव्वत रब्बानिया, बल्कि ये इलाही कुव्वत से। इलाही कुव्वत क्या है? वो है ईमान की। ये ईमान की कुव्वत की कमज़ोरी होती है कि इंसान अपने आप को कहने लगता है कि हम तो थोड़े से लोग, हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत किसी की और की है, अख्तियार किसी और के पास है, हमारी तादाद कम है, ये हमारी मुश्किलात हैं। ये हमने करबला के ईमानी कुव्वत की मीरास को नहीं लिया है कि अपने आप को 2-4 करोड़ देखते हुए कमज़ोर महसूस करें या 10-20 करोड़ देखते हुए कमज़ोर महसूस करें। जब जालूत के सामने थोड़ा सा लश्कर गया है तो उसने एक लम्हे के लिए अपने आप को कमजोर नहीं महसूस किया, बल्कि ये ऐलान किया कि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह, अगर अल्लाह का इज़्न है तो छोटे छोटे लश्कर बड़े लश्करों पर गालिब आ जाते हैं। और हुआ भी वही, अगर ये बात तो नहीं गई थी, वही हुआ। एक नौजवान जो अभी बहुत ही ज्यादा नौजवान था, जिसके माँ बाप उसको आने भी नहीं दे रहे थे मैदान जंग में, किसी तरह बहाना करके, खाने पीने का कुछ करके किसी तरह पहुंचा, वो नौजवान आकर उसने जालूत की पेशानी पर हमला किया और पूरा लश्कर को ढेर कर दिया। जनाब दाऊद उस वक्त जवान भी नहीं थे, बाद में नबी हुए हैं, बाद में वारिस हुए हैं, बाद में तालूत के दामाद हुए हैं, बाद में हुकूमत उनके अख्तियार में आई है। लेकिन उस वक्त जब जालूत के मुकाबले में जंग करने गए थे, सब जाने नहीं दे रहे थे, ना माँ बाप जाने दे रहे थे, उनके भाई लोग, बड़े भाई मैदान जंग में गए, लेकिन तालूत को नहीं जाने दिया। ये तो बाद में बड़े बहाने करके पहुंच गए मैदान जंग में। अभी कुछ लोग होते हैं जो बहाने करके जंग से भागते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहाने कर करके जंग में जाते हैं, जो अपनी जिस्मानी कुव्वत की बुनियाद पे जंग करने जाते हैं वो भागते हैं। रसूलुल्लाह को तन्हा छोड़ के भाग गए, रसूलुल्लाह को तन्हा छोड़ दिया, बीच रास्ते से छोड़ दिया। आपके ज़हन में सिर्फ जंग उहद का वाक़या, लेकिन कुरान ने ज्यादा बयान किया जंग तबूक में क्या किया रसूलुल्लाह के साथ। रसूलुल्लाह जो आखिरी जंग के लिए खुद निकले हुए हैं, बीच बीच रास्ते से छोड़ के चले गए रसूलुल्लाह को। और बाद दूसरी जंगों में भी क्यों? इसलिए ये देख रहे उधर लाखों का लश्कर होगा, जंग मोता हो चुकी थी, जंग मोता में 3000 सिपाही थे रसूलुल्लाह की तरफ से और 1 लाख सिपाही थे रोम के। लेकिन ये 1 लाख सिपाही जाकर 3000 सिपाही जाकर 1 लाख सिपाहियों से लड़ गए, लड़े देर तक लड़े, उनके ऊपर हैबत डाली, जंग खत्म अलबत्ता नहीं की, क्योंकि 1 लाख के मुकाबले में 3000 बहरहाल कहां तक लड़ते। और बाद तारीखों में सिर्फ 9 लोग या 12 लोग सिर्फ शहीद हुए बस, जिसमें जनाब जाफर शहीद हुए, 3 सिपह सालार उसमें शहीद हो गए। ज़ैद इब्ने हारिस जो रसूलुल्लाह के मुंह बोले बेटे थे वो शहीद हुए, क्योंकि तरतीब से रसूलुल्लाह ने सिपह सालार बनाया था कि अगर ये शहीद हो जाए तुम, ये शहीद हो जाए ये। अब्दुल्लाह इब्ने हबाब खुबाबा ज़ाहिर नाम है, अगर हमारे ज़हन में सही है तो वो शहीद हुए। और फिर खालिद इब्ने वलीद ने परचम संभाला और लड़े, और लड़के फिर उनको बचा के वो वापस चले आए। अब वो तारीख का अलग मसला है, बाद लोग नाराज थे, क्यों भाई हमें शहीद हो जाना चाहिए था, भाई लड़ जाना चाहिए था, हम वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उतनी जो जंग हुई, 3000 लोगों की 1 लाख लोगों से जो जंग लड़ी, तो 1 लाख जो मदीने तक आकर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, जब उनके दिलों ने ये देखा, उन्होंने देखा कि 3000 लोग जब 1 लाख से लड़ सकते हैं तो मदीने जाना हमारा मुमकिन नहीं, उनके दिलों में इतनी हैबत तारी हो गई, नहीं आया। अब ये बाद में खालिद इब्ने वलीद अजीब व गरीब हो गया, नहीं मालूम अमीरुल मोमिनीन की हिसादत में, जो कि बहरहाल जंगजू था, बहादुर था, लेकिन उधर अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में नहीं कुछ हो पाती थी। मसला कुछ लोगों का ये था। अब यहाँ पे ये बात मैं नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन नाम से लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो साद इब्ने अबी वक़ास जो मेरे साथ का बाप है, ये बहुत ही बहादुर इंसान था, जो कासिया के जंग का ईरान के फातेह था और बहादुर था, बड़ी फतेह उसने की थी। लेकिन अमीरुल मोमिनीन से जब लोग मुकायसा करते थे, ये 2 बड़े नाम हैं इस्लामी तारीख में, खालिद इब्ने वलीद और साद इब्ने अबी वक़ास,
لیکن یہ دونوں امیر المومنین کے ساتھ نہیں آ پائے، ساتھ چھوڑ دیا، بیعت نہیں کی. حتیٰ 25 سال بعد جب سب نے بیعت کی تب بھی سعد ابن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی. کیوں؟ عمر سعد کے بعد بیعت نہیں کی، اس وقت 25 سال بعد بھی نہیں کی. اب یہ ان کی اپنی نفس کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ وہی پرانی مشکلات تھی کہ امیر المومنین کے ساری قوت اور ساری بہادری کے باوجود بھی جب امیر المومنین کے سامنے لوگ دیکھتے تھے تو ان کو معمولی دیکھتے تھے، اور اس سے انسان میں ایک حسادت پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی حسادت پیدا ہوتی ہے. مجھے ان کو بیعت کے لیے بلایا گیا کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے لیکن ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور نقصان خیر نہیں پہنچایا، اپنے فوجی ذہنیت کی بنیاد پر نقصان بھی نہیں پہنچایا. لیکن مطلب یہ عرض کر رہے تھے کہ وہ 3000 لوگ جا کر 1 لاکھ کے مقابلے میں لڑ جا رہے تھے اور جنگ کو کنٹرول کر رہے تھے اور جنگ کو سنبھال کر بچا کر بھی واپس بھی آ جا رہے تھے. تو یہ کسی ایک سپہ سالار کی بات نہیں ہے، یہ عام مومنوں میں جو رسول اللہ نے ایمان کی روح ڈالی تھی اس بنیاد کی یہ کامیابی ہوتی ہے. یہ عام مومنوں میں جو رسول اللہ نے روح ڈالی اور یہ ہے ایمان کی طاقت. ایمان کو اتنا کمزور لوگوں نے سمجھ رکھا، جو ایمان ہی کمزور ہو گیا. ہماری مشکل ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا. عزاداری کے ذریعے سے ہمیں اس کو قوی کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تقویت کی ضرورت. اپنی ذات تک نہیں بلکہ پوری قوم میں اگر عزاداری کے ذریعے سے حبیب نے مظاہر کے ایمان کی قوت آ جاتی ہے تو کبھی اپنے آپ کو ہم کمزور محسوس نہیں کرتے. ہماری گفتگو یہاں پر تمام ہے. اگر کمزور محسوس کرتا ہے انسان تو پھر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اب جانے کا فائدہ نہیں ہے، اب جنگ حسین ابن علی کے ساتھ افراد نہیں ہیں، امام تنہا ہے، اب ہم اکیلے جا کے کیا کریں گے. کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے کہ بعد میں اب کچھ کریں گے، بعد میں لشکر اکٹھا کریں گے، بعد میں جنگ کریں گے، جیسے بعض دوسرے لوگوں نے کیا. لیکن یہ کچھ نہیں. 84 سال کے بوڑھا اپنے آپ کو مقتل تک پہنچا دیا. 7 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچے. اب ہمارے یہاں جس طرح سے مسائل پڑھا جاتا ہے، ذاکرین جس طرح پڑھتے ہیں، سننے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے عاشور کے دن پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ کسی بھی تاریخ نہ مقتل کے اعتبار سے یہ نہیں ہے. 7 محرم کو حبیب نے مظاہر اپنے آپ کو انہوں نے کربلا پہنچا دیا، میدان کربلا میں حاضر ہو گئے. اس وقت تک گنجائش تھی آنے کی. عاشور کے دن تو گنجائش بھی نہیں رہی تھی. عاشور کے دن ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا اور کوئی لشکر، کسی فرد کا آنا بھی ممکن نہیں رہ گیا تھا. لیکن اس سے پہلے جن لوگوں سے جب بھی ممکن ہو سکا اپنے آپ کو حسین ابن علی سے آ کر ملاتے رہے، جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت پہ بھروسہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ فرزند رسول اللہ ہے، اس میں ہماری زندگی ہے. اور 7 محرم کے آنے کے بعد 7 محرم تک خیمے میں بیٹھی ہوئی ایک بی بی کو بہت زیادہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ لشکر پہ لشکر آیا جا رہا ہے لیکن سب میرے ساتھ کے لیے آ رہا ہے، اور میرا بھائی رسول اللہ کا نواسا ہے، اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں آ رہا. اس درد کو محسوس کرو جو جناب زینب کے دل کا درد عزیزوں. جناب زینب کا درد ہم عصر عاشور کے بعد جا کر سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 2 محرم کے بعد سے لے کر بلکہ 4 محرم سے زیادہ طریقے سے 4 محرم سے شب عاشور تک جناب زینب کو بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا بھیا اس قدر تنہا کیوں ہے، میرا حسین اس قدر اکیلا کیوں ہے. لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی کا کوئی لشکر نہیں آ رہا ہے. لیکن جب 7 محرم کو حبیب نے مظاہر آ گئے ہیں تو جناب زینب کو اس ایک بوڑھے مجاہد کو دیکھ کے بڑی تسلی ہوئی، بڑی ڈھارس کا احساس ہوا. تو کافی ہے، ادھر کے ہزاروں لشکر کے مقابل میں حبیب نے مظاہر ایک تنہا کافی ہے. میدان جنگ میں جنگ کرنے کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ مجاہد جو اپنے ایمان کے ذریعے سے قیامت تک پیغام چھوڑ کر جائے گا وہی جناب زینب کی نگاہ ہے. وہ حبیب نے مظاہر اپنے ساتھ لے کر آئے، مسلم ابن وسجہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے. سلام کیا بیوی نے،
हबीब ने मज़ाहिर तड़प गए कि अल्लाह अकबर, फातिमा की बेटियां मुझे सलाम करो। और शब आशूर में, एक शब आशूर के पहले आने से पहले मैं एक नुक्ता और बयान करता हूँ। पहले मैं इसमें बयान किया आपके ज़हन में होगा, लेकिन आज सुना इस मतलब को कि 7 मुहर्रम ही को यही एहसास कि जो जनाब ज़ैनब के दिल में था और बहुत बेचैन कर रहा था बीबी को, करबला के मैदान में आने के बाद ये एहसास हबीब ने मज़ाहिर को भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैदान करबला में 2 लोगों को ये एहसास बहुत ज़्यादा था। एक खैमे में बैठे हुई ज़ैनब को, एक असहाब के दरमियान में हबीब ने मज़ाहिर। इसलिए हबीब इब्न मज़ाहिर को, अब्बास को ये ज़्यादा एहसास की ज़रूरत नहीं। अब्बास तन्हा मैदान के लिए काफ़ी थे, दुश्मन का लश्कर घबराता था। अली अकबर को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि मेरा बाबा तन्हा है, तो तन्हा है, हम है ना। लेकिन हबीब ने मज़ाहिर को, जिन्होंने बचपन से रसूलुल्लाह के साथ हुसैन इब्न अली को देखा था, उन्हें मैदान करबला में हुसैन इब्न अली की तन्हाई का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा है। इसीलिए जब रात हुई, 7 मुहर्रम ही की रात को हुसैन इब्न अली की बारगाह में आए और आगे कहते हैं, मौला मुझे मक्तल में इस तरह आपको तन्हा देखा नहीं जा रहा है इस मैदान में, मेरा कबीला यही करीब में रहता है, मुझे आप इजाज़त दे दें ताकि मैं अपने कबीले से जाकर आपके मददगार नासिर लेकर आऊँ। तो हबीब ने मज़ाहिर बनी असद कबीले से थे। बनी असद कबीला असल में यमन का था, लेकिन यमन से लोग हिजरत करके मदीने में, कूफे में और फिर करबला में मुख्तलिफ जगहों पे बस गए थे। करबला में ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं थी, छोटा सा कबीले का हिस्सा बसा हुआ था, लेकिन वो सब भी जानते थे कि हबीब ने मज़ाहिर कितनी बड़ी शख्सियत है। हबीब ने मज़ाहिर उस कबीले के बुजुर्ग थे। हबीब ने मज़ाहिर को मालूम भी था कि हम मदद ला सकते हैं, लिहाजा इमाम से इजाज़त चाहिए। इमाम ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा है हबीब। लेकिन हबीब ने मज़ाहिर का दिल नहीं मान रहा था कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा कबीला भी यहाँ पे मौजूद हो, कम से कम मैं हुज्जत तो तमाम कर दूँ मेरे आका, मुझे इजाज़त दे कि मैं हुज्जत तमाम कर सकूँ। इमाम ने जब इजाज़त दी तो रात की तारीकी में गए बनी असद कबीले तक, और जाकर उन्हें कुछ भी, कोई लालच नहीं दी, न जन्नत की लालच दी, न कोई और एहसास दिलाया, न दौलत की लालच दी। वो खुतबा तारीख में लिखा हुआ मौजूद है। सिर्फ इतना फरमाया कि तुम्हारी सरजमीन पर रसूलुल्लाह का नवासा आया हुआ है। अली और फातिमा का बेटा, रसूलुल्लाह का नवासा तुम्हारी सरजमीन पर आया, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जालिमों ने जो उसे घेर रखा है, अगर यहाँ पर वो शहीद कर दिया गया और तुम यहाँ खामोश बैठे रहे, तो फिर रसूलुल्लाह के सामने तुम्हारा जवाब क्या होगा। इतना कहने पर उस छोटे से कबीले से 90 लोग तकरीबन तैयार हुए कि हुसैन इब्न अली की मदद करने के लिए जाएं, और निकले। रात की तारीकी में निकले। उमर साद के जासूसों ने आकर खबर दी, उमर साद ने एक लश्कर भेजा और उनको तितर बितर कर दिया। जैसे ही हमला किया, चूंकि वो भी ईमान के कमजोर लोग थे, सिर्फ अपने बुजुर्ग के कहने पे चले आ रहे थे, वो ईमान जो हबीब ने मज़ाहिर को कूफे से लेके आया है, ये कबीले के लोगों में नहीं था। अगर ये कबीले के लोगों में वो ईमान होता तो हुसैन इब्न अली को जमीन बेच कर अपने कबीले वापस न चले जाते, वो हुसैन इब्न अली के साथ होते। लेकिन उसी ईमान की कमजोरी ने उन्हें मजबूर किया, वो तितर बितर हो गए, फिर बिखर गए, फिर चले गए, रात की तारीकी में खो गए। और हबीब ने मज़ाहिर तन्हा हसरत लेकर वापस पलटे और आवाज दी, है मेरे आका, मैं आपके नासिर न ला सका, मैं आपके मददगार न ला सका। ये थोड़े से लोग, अब मैं सिर्फ एक वाक़या शब आशूर में बयान करता हूँ। हबीब ने मज़ाहिर के बहुत सारे किरदार हैं, बहुत ही अहम वाक़यात हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा वाक़या, जब नाफे इब्न हिलाल हुसैन इब्न अली के साथ मक्तल में गए, वो वाक़या आपने सुना हुआ है। पीछे पीछे जा रहे थे कि मेरा आका अकेले जा रहा है, कहीं कोई पीछे से हमला न कर दे। बगैर बताए हुए चुपके चुपके हुसैन इब्न अली के पीछे पीछे मक्तल की तरफ जा रहे थे। इमाम ने देखा, बुला लिया, जो गुफ्तगू हुई, कहा इन 2 पहाड़ियों के दरमियान से, 2 टीलों के दरमियान से इस रात की तारीकी में तुम चले जाओ, इस रात में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कहा कि नहीं आका, मैंने ये तलवार इसलिए खरीदी है
اور میں اس لیے گھوڑا لے کر آیا ہوں کہ میں اپنے جان کے آخری قطرے تک خون کے آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں۔ امام نے ساتھ لیا، مقتل میں گئے، سب دکھایا، اور واپس جب پلٹے تو ساتھ ساتھ خیمے کے در تک نافع ابن ہلال آئے۔ امام خیمے میں داخل ہوئے، وہ دروازے پہ ٹھہر گئے۔ امام کے خیمے سے بالکل متصل ایک طرف جناب زینب کا خیمہ تھا، دوسری طرف امام سید سجاد کا خیمہ تھا۔ جناب زینب اپنے خیمے سے نکلی اور امام کے خیمے میں داخل ہوئی اور آ کے کہتی ہیں کہ اے میرے بھیا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ یہ جناب زینب کی ایک اور بے چینی تھی، اور اس کا حق تھا جناب زینب کو، اس لیے حق تھا کہ جناب زینب نے دیکھا تھا کہ میرے بھیا حسن کے ساتھ ان کے اصحاب نے کیا کیا، کس طرح نیزہ مارا تھا امام حسن کو ان کے اصحاب نے، میرے بابا علی کے ساتھ میرے بھائیوں اور اصحاب نے کیا کیا تھا، کس طرح تنہا چھوڑا تھا۔ لہذا بی بی کو فکر مندی تھی، اتنے لڑکے آدھا میرے تھوڑے سے اصحاب کہ میرے بھیا کو اس عالم میں بھی تنہا چھوڑ کے نہ چلے جائے۔ لہذا بی بی نے سوال کیا کہ آزما لیا ہے؟ نافع ابن ہلال کے کانوں میں آواز ٹکرائی، پریشان ہو گئے، سیدھے حبیب نے مظاہر کے خیمے میں آئے، جو حبیب نے مظاہر تمام اصحاب کے بزرگ مانے جاتے تھے، ان کی ایک شخصیت تھی، ایک وقار تھا، ایک عظمت تھی، اور آگے حبیب نے مظاہر سے رات کی تاریکی میں کہتے ہیں حبیب میں نے سنا ہے کہ خیمے میں علی کی بیٹی نے حسین بن علی سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اپنے اصحاب کو اغوا لیا ہے؟ بی بی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عزیزوں، ان کو اپنے وفاداری پہ بھروسہ تھا، وہ خاموش بھی بیٹھے رہ سکتے تھے، یہ سوچ کے خاموش بیٹھے رہ سکتے تھے کہ کل خود ہم اپنی جانوں کے ذریعے سے اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیں گے، لیکن اللہ اکبر، حبیب نے مظاہر کو صرف اتنا قبول نہیں تھا کہ کل عاشور تک علی کی بیٹی خیمے میں بے چینی کے عالم میں گزارے۔ اس لیے اصحاب کو اکٹھا کیا اور آگے آواز دی کہ ہم اپنی وفاداری کا ثبوت تو کر دیں گے، لیکن اگر آج بھی آپ حکم دیں تو ہم حاضر ہیں، اپنی جانیں لے کر حاضر ہیں، اپنی جانیں آپ پر نثار کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب عاشور کا دن آیا، ظہر کا وقت قریب ہوا، مقتل میں حسین ابن علی، تاریخ کی ایک نماز ہے جو اس طرح ادا کی گئی، مقتل میں حسین ابن علی کھڑے ہو گئے۔ مقتل میں اور بھی نمازیں ہوئی تھی لیکن اس طرح کوئی نماز نہیں ہوئی تھی، اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں چند لوگوں کی یہ نماز کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی۔ حسین ابن علی مقتل میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں، آواز دی جنگ کو روک دیا جائے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ادھر سے حسین ابن نمیر نے ملعون نے آواز دی، حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، جس جملے کو اور سب تو سن سکتے تھے لیکن حبیب نے مظاہر سے جملہ برداشت نہیں تھا، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح حسین ابن علی پشت رسول اللہ پر آئے تو سجدے کا طول ہوتا چلا گیا، یہ منظر حبیب نہیں دے سکتے تھے۔ آگے بڑھ کر اس ملعون پہ حملہ کیا، ادھر سے لشکر آیا، اس بوڑھے مجاہد پہ حملہ کیا، دیر تک یہ 84 سال کا بوڑھا انسان جنگ کرتا رہا، اور جنگ کرتے کرتے جب زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرے تو حسین ابن علی سرحانے پہنچے، اور تاریخ میں صرف 2 جگہ یہ جملہ لکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی کی زبان سے خود جملہ نکلا، جب عباس گھوڑے سے گرے تو کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، آواز دی الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور جب حبیب گھوڑے سے گرے اور سرحانے پہنچے تو مقتل کا جملہ یہ ہے کہ وظہر الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے، حسین تنہا ہو گئے، حبیب نہ رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم